سقراط مکان کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سقراط کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ سقراط آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ غصے سے مکان کے اندر گئی اور پانی بھرا ہوا تسلا لا کر سارا پانی سقراط پر انڈیل دیا۔ سقراط نے ہنس کر اپنی بیوی سے کہا، کیٹو، مجھے معلوم تھا بادل گرج رہے ہیں، بارش تو ہوگی۔ کل ساجد خان کہنے لگا، یار ساری عمر ڈرتے ڈرتے ہی گزر گئی، پہلے والدین سے، پھر اساتذہ سے، پھر افسران سے، پھر موت سے اور پھر موت کے بعد والے حساب کتاب سے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو پیچھے والی عورت بدلتے رہیں۔ زاہد خان امریکہ سے پاکستان آیا تو جب ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا تو صرف انڈے ہی کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھا، خان صاحب آپ کوئی دوسرا سالن وغیرہ کیوں نہیں کھاتے؟ خان صاحب بولا، اصل میں پاکستانی ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ انڈا مجھے ملاوٹ سے پاک لگتا ہے۔ بندے نے کہا، ارے خان صاحب، اکثر ہوٹلوں میں مرغیوں کے انڈوں کے بجائے کچھووں کے انڈے پکائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مچھلی کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ باندھا تو دکان کے لیے ایک خوبصورت بورڈ بنوایا جس پر لکھا تھا، یہاں میٹھے پانی کی تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ بورڈ بن کر آ گیا تو کچھ دوستوں کو مدد کے لیے بلوایا کہ ساتھ مل کر بھاری بھرکم بورڈ دکان کے ماتھے پر ٹانگا جا سکے۔ ایک دوست نے بورڈ پڑھا تو پوچھا، تمہاری اس کاروبار کی کوئی اور برانچ بھی ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر یہاں کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا، میٹھے پانی کی تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ دوسرے دوست نے پوچھا، کیا اس علاقے میں میٹھے پانی کے علاوہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر میٹھے پانی کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا، تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک اور دوست نے پوچھا، کیا باسی مچھلی بھی بیچو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر یہ تازہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا، مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک اور دوست نے پوچھا، مچھلی مفت بھی دو گے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر فروخت کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا، مچھلی ہوتی ہے۔ ایک دانہ دوست بولے، مچھلی کے علاوہ بھی کچھ بیچو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر مچھلی کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا،
ہوتی ہے۔ اب سب نے مل کر غور کیا تو اس بورڈ کا کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا، چنانچہ بورڈ کو اضافی قرار دے کر باہر پھینک دیا گیا۔ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس کے ذہن میں بھی بڑا خوبصورت پرفارمنس بورڈ ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کا پرفارمنس بورڈ ان کے ان گنت ناعاقبت اندیش وزیروں، مشیروں، اتحادیوں اور سہولت کاروں کے حکیمانہ مشوروں اور کرپشن کے باعث صرف ہوتی ہے تک رہ جاتا ہے، اور پھر ایک دن کوئی آتا ہے اور یہ بورڈ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔